بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ 2 خطبات دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی 4 بیٹیاں دے حوالے نال گفتگو ہو چکی. آپ دی بیٹیاں دی سیرت اور اپنی بیٹیاں نال محبوب دی محبت اور آپ دی 4 بیٹیاں ہون دے بارے اہل سنہ آل حدیث دا اتفاق و اجماع اور دلائل اور اس بات اور اس نظریے دا رد کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی صرف ایک بیٹی سی. اس موقف اس نظریے دا رد ہو چکا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیاں دی سیرت بھی بیان ہو چکی. آج دی گزارشات اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج کے حوالے نال اور خاص کر زوجہ رسول محبوب رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تقدس شان دے حوالے نال چند گزارشات کرا اور جو محرم بلکہ عید الاضحیٰ تو بعد جو سلسلہ اصحاب رسول بنات رسول دی مناسبت نہ شروع ہویا اسی اس چیپٹر نو کلوز کرا، کیونکہ ماہ ربیع الاول آپ کی ولادت اور آپ کی سیرت دے حوالے نال انشاءاللہ گفتگو دا سلسلہ شروع ہوئے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دا احترام اکرام ہر مومن پر فرض. قرآن پاک نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج اہل ایمان دیا ماوان و امہات المومنین. جدوں قرآن انہوں ماں کہہ اور ماں بھی اہل ایمان دی کہ اہل ایمان جو مومنین نے انہاں دی ازواج رسول ماوان. ماں دا لفظ سن کے اس بات دا تقاضا کرتا ہے کہ انہاں دا احترام اکرام کی جس طرح اپنی حقیقی ماں دی توہین گستاخی تنقیص حرام.
اور انہاں دی نافرمانی شریعت نے اس نو روکے اور انہاں دا ادب احترام جنت کی ضمانت دیتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج بھی مومنین دی ماوا جس نے انہاں دی توہین و تنقیص کی تھی، حقیقت کے اندر اس بندے نے اپنے ایمان دی نفی کی تھی. جے او مومن ہوندا تے نبی علیہ السلام دی ازواج دا احترام کرتا. اور ایک باریک اشارہ اس وچ موجود کہ اپنے آپ نو مومنین کہلانے والے مومن کس طرح ہو سکتے جب تک ازواج رسول نو اپنی ماں تسلیم نہ کر. جب آپ دی ساری ہی ازواج امہات المومنین نے اور انہاں دی شان مقام احترام واجب ہے، تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا زیادہ مقام شان کیوں بیان؟ اس کی وجہ ہے کہ باقی ازواج رسول تے بارے اہل تشیع دی طرفوں خاموشی ہے، زیادہ توہین اور تنقیص نہیں ہے. اگرچہ محفوظ ہو بھی نہیں، نہ ہی سیدہ حفصہ، کیونکہ سیدہ عمر دی وہ بیٹی کس طرح ہو سکتا ہے کہ انہاں دی زبان تو محفوظ رہے. اس طرح سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی جو سیدنا ابو سفیان دی بیٹی ہے اور سیدنا امیر معاویہ دی بہن، تو خاندان کس طرح رافضیہ کو محفوظ رہ سکے؟ اس نے پورے خاندان نو ہی برا بھلا اور تان و تشنیع انہاں تے جاری، حتیٰ کہ ایک ایسا طبقہ روافض تو علاوہ بھی موجود ہے جو ظاہری طور تے اپنے آپ کو اہل سنت شمار کرتا ہے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی ذات اور انہاں دا خاندان انہاں دی زبان تو بھی محفوظ ہے. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سیدنا صدیق دی بیٹی ہے اور نبی علیہ السلام کی سب تو پیاری اور لاڈلی بیوی ہے، تو لازم امر ہے کہ رافضی ہر اس دا توہین کرتا ہے جس دا تعلق صدیق نال ہوئے گا یا عمر نال ہوئے گا یا عثمان نال. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض رفافظ کی طرفوں الزامات جنہوں نے اہل و سنت تسلیم نہیں کر، ان اشکالات دا رد کرنا آج دی گزارشات مقصود ہے. ایک ہے شان مقام، اس نے والنال بھی چند گزارشات کریں، لیکن جو آپ کی شان اور مقام دے بارے اشکالات پیدا کرتے انہاں دا رد ضروری ہے. جدوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحث ہوئے، گفتگو ہوئے، ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ اپنی صحیح البخاری صحیح مسلم پڑھو، اور دے وچ کئی واقعات ایسے تانوں ملن گے جن وچ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ تکلیف پہنچائی. لہذا نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچانا ایک جرم ہے، اور وہ واقعات تروڑ مروڑ کے اس نو پیش کر گئے، عوام الناس نو مغالطہ دیتا جائے. اور دوسری بات،
کدے تسی گفتگو کرو گے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑا سادہ جو سوال کر کہ تسی اپنے علماء کو ذرا پوچھیا جی سیدہ عائشہ فوت کس طرح ہوئی ہے، پھر اس تو اگے وہ باس نہیں کر جے انہوں تھوڑا جہا آگے بڑھاؤ گے پوچھو گے کہ تسی دس دیو کس طرح فوت ہوئی تے بڑے دبے لفظ پہلے تے اصرار کریں گے تسی جاؤ اپنے علماء کو لو پوچھو، جے تسی تھوڑا جہا اصرار کرو گے یا کسی تعلق دی بنیاد تے کہو گے تو وہ کہیں گے شام وچ فوت ہوئی حسن اور سیدنا امیر معاویہ نے قتل کیتا سے زہر دیتا سے، یا ایک کنواں گڑا کھدوا کے وہ اوپر ایک چارپائی بچھا کے جڑی چارپائی ہجے تک بنی ہوئی نہیں سی اتنے بسترہ لگا دیتا سی، انہاں سمجھا چارپائی موجود ہے تے بیٹھیا تھی کنویں گر گئیاں تے اتوں مٹی پاتی تاکہ نہ شان صدیقہ محفوظ رہے نہ شان امیر معاویہ محفوظ رہے۔ سب تو بڑا مغالطہ عوام الناس اس کو معروف کیتا گیا ہے، اور آل الحدیث آل السنہ بہت ساری لوگ ایسے نے جنہوں نے یہ بات علم کہ کیا یہ بھی اعتراض ہے یا چندو لوگ جو علماء کرام نو سندے یا دینی باس نال یا دینی معلومات کچھ موجود انہاں دے علم ہوندہ ہے کہ ایسا مغالطہ بھی موجود۔ اس واسطے میں ضروری سمجھے کہ جڑا تو انہوں کل پوچھے اس دا جواب تو اڑے علم کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر نہیں دیتا گیا نہ اس اور نہ ہی آپ نو قتل کیتا گیا، آپ طبی موت فوت ہویا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت شام دار الخلافہ دار الحکومہ سے آپ مدینہ طیبہ فوت ہویا، آپ دی قبر مبارک بقی اندر موجود، لہذا اس سرے تو بات ہی باطل۔ یہ اگر کوئی ایسی نظریہ پیش کرے تو اس نے فوراً کہو کہ جھوٹ، یہ انہاں تے الزام اور بہتان تے غور کرو کس ہستی نو برا کہہ رہے، ذرا سوچئے ہستیاں شخصیات کون جنہاں قرآن پاک ماما کہہ رہے، اور اگر تسی نبی علیہ السلام دی ازواج دی توہین تنقیس کرو ڈائریکٹ تکلیف کس نو پہنچے گی؟ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی بندہ تہاڈی بیوی دی توہین کردا ہے، گالیاں دیندا ہے، برا کہندا ہے، کسی مقام تے تسی سن لیندے ہو تے تکلیف تہاڈے دل نو پہنچے۔ اسی واسطے علماء امت نے لکھے ہے کہ ازواج رسول دی گستاخی اور توہین، اور خاص کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی توہین و تنقیس، اس صرف صحابہ کرام دی بنیاد تے صحابہ دی توہین نہیں، اس نو توہین رسول دے سمجھا جائے گا، اور اس دے وہی جرم لاگو ہوئے گا کہ وہ دی سزا قتل، کہ اس نے گستاخ رسول نبی علیہ السلام دی توہین کی تھی، اس نے نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچائی۔ دیکھے ہو نا نبی تکلیف پہنچانا، وہ حدیث ذرا پڑھی ہے جہدے وچ نبی علیہ السلام نے چھپکلی دا ذکر کی کہ چھپکلی کن کرلی، آپ نے فرمایا جتے ویکھ اس نو مار دو، اس نو قتل کرو، جس نو قتل کرے گا اللہ اس نو 3 نیکیاں دے گا۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی دی وجہ، فرمایا جدوں ابراہیم علیہ السلام اگ دی چکھا سن تے اے انہوں پھونک مار دی سی اگ، حالانکہ کن کرلی چھپکلی دے پھونک نال کیڑی اگ بھڑکنی سی، لیکن وہ دے دل وچ یہ بات، وہ دی فطرت یہ بات داخل سی کہ میں نبی نو تکلیف پہنچا، نبی تکلیف پہنچی نہیں، وہ دے پھونک نال تکلیف پیغمبر نو پہنچی نہیں، لیکن اس دا ارادہ کسی تکلیف پہنچان دا، تو کیڑا واجب القتل ہے، انسان کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ زمین تے رہے،
نبی علیہ السلام دی توہین کفر ہے، اور ایسا شخص ہے اگر کلمہ گو ہے تو مرتد ہے، اس دی سزا قتل ہے۔ اس دی امت اجماع و اتفاق، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی توہین و تنقیص کفر ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین ہے، اے آپ نو تکلیف پہنچانا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے جڑا اللہ و رسول نو تکلیف پہنچاندا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص دے دنیا آخرت ہے اللہ دی لعنت، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اللہ نے رسوا کن عذاب ایسے بندے لئی، ایسے گروہ لئی تیار کیتے جو اللہ اور رسول نو تکلیف پہنچا۔ اللہ نو تکلیف یہ ہے کہ اللہ دی اولاد ثابت کیتی جائے، اللہ دا شریک ثابت کیتا جائے، اللہ دا حصہ دار ثابت کیتے جائے، اور نبی علیہ السلام نو ایذا یہ ہے کہ آپ دے اصحاب نو، آپ دی ازواج نو، آپ دی بیٹیاں نو، آپ دے خاندان نو اور آپ دی ذات دے اتے تنقید کیتے جائے۔ یہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام نو تکلیف پہنچانا، تکلیف اتنی پہنچانا منع ہے کہ نبی علیہ السلام دا نکاح ہویا ہے، اس نکاح تو بعد آپ نے ولیمہ فرمایا، ولیمے دا کھانا اپنے گھر ہی تیار کیتے، صحابہ کرام ولیمے تشریف لے آئے، عشاء دی نماز تو بعد ولیمہ سے آپ نے فرمایا میرے صحابہ عشاء دی نماز پڑھ کے میرے حجرے تشریف لے آؤ، کھانا پکا تیار ہے، کھانا صحابہ کرام کھا کے بیٹھ گئے، گپ شپ گفتگو جاری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام خیال ارادے ذہن یہ بات ہے کہ اٹھ جا، جدو کھانا کھا لیا تے اٹھ کے چلے جا، حضور علیہ السلام دا گھر ہے، آپ دا حجر ہے، آپ دی بیوی گھر چ موجود نے تے گھر تنگ ہے، اتنے بیٹھن دا کوئی مقصد نہیں سی کہ صحابہ کرام اپنی گفتگو کھانے تو بعد بیٹھے رہے۔ نبی علیہ السلام حیا دے مارے، شرم دے مارے، اخلاقیات کہ آپ کہہ نہ سکے کہ اٹھ جاؤ چلے جاؤ، مہمانوں دے کچھ حقوق ہو، نبی علیہ السلام خود اٹھ کے دوسری بیوی دے گھر چلے کہ جدوں میں چلا جاؤں گا میزبان ہی اٹھ جائے تو پھر مہمانوں تو ویسے ہی اٹھ جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کچھ دیر ادھر بیٹھ کے آئے، شاید اٹھ گئے آئے تھے، صحابہ کرام پھر بیٹھے۔ نبی علیہ السلام کافی دیر انتظار تو بعد رات ایک حصہ گزر چکا ہے، صحابہ کرام کہنے لگے محبوب جی اسی ہن جان لگے، سویرے آیات نازل ہوئیاں کہ اے ایماندارو اج تو بعد نبی علیہ السلام دے گھرچ بغیر اجازت تو داخل نہیں ہونا، تے جے تو نہ بلایا جائے دعوت تے کھانا کھان تو بعد محبوب دے گھر بیٹھنا نہیں، نہ کھانا تیار ہونے تو پہلے جانا ہے کہ برتنن ویندے رہو بکدو کھانا لگتا ہے، تے نہ ہی نبی علیہ السلام دے گھر کھانا کھان تو بعد بیٹھنا ہے، تیار ہو جائے تے جاؤ کھانا کھاؤ تے اٹھ کے اپنے گھرانچ واپس پلٹ جاؤ۔ ساری رات میرا نبی تکلیف ہچ رہے ہے، تو اڈے کو حیا محسوس کرتا رہے ہے، لیکن اللہ حق بیان کرن تو شرماندہ نہیں، آئندہ پیغمبر دے گھر دے داخل ان دے آداب بیان فرمائے۔ جس رب نے صحابہ کرام دے بیٹھن دی وجہ تو جو محبوب نو پریشانی یہی ہوئی ہے انہوں برداشت نہیں کیتا، گالیاں کیویں برداشت ہو سکتی ہے، توہین کیویں برداشت ہو سکتی؟ تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین دیوتے عجیب اندازی تانو تشریح کہ نبی علیہ السلام دیا بیویاں خارج بیٹھیا اکٹھیا تے کفار دیا یہود و نصارہ دیا کچھ عورتہ گزری انہاں کچھ زیورات پائے سن۔ انسان دی فطرت ہوندی ہے، پھر عورت ہی خاص کر وہ زیورات نہ محبت ہوندی ہے، پیار ہوندہ ہے۔ جدو نہ زیورات یکافر دی عورتاں ویکھیا نا اتنی مزین کہ بہت سارا ہیرے جوار اور سونا پائے تو کہنے لگی یا فطری طور پہ کہ سانوں تے ساری زندگی اتنا سونا نصیب ہی نہیں ہویا، تے آج کل تے مال دی فراوانی، مال فے مال غنیمت نبی علیہ السلام کو آ رہے، پہلے والے فقر والا زمانہ تے نہیں، ہن تے مال دولت دی فراوانی، بیت المال مال آ رہے ہے، وہ دے وچ رسول اللہ دا حصہ ہے،
تو کیوں نہ ساریاں رل کے عرض کریے کہ یا رسول اللہ سانو بھی زیورات لے دو، تو ایک ایک عرض کرن دے بجائے ساریاں کدے رل کے کریے نا، اکٹھیاں بہ جائیے تو حضور نو رل کے مطالبہ کری کہ سان زیورات لے دو۔ اے بات رافضیہ دے قابل اعتراض، اس تو برا ہو لگیا جا۔ اور تسی آپ عقل نال سوچو کہ اپنے شوہر کو لو زیورات دا مطالبہ کرنا کفر ہے، گناہ ہے، کوئی نافرمانی؟ ساری ازواج اکٹھیاں نے کہ اپنے شوہر کو مطالبہ کر کہ سانو زیورات لے دو۔ یہ آپ دے گھر دیں اداواں امت لئی نمونہ نے۔ ازواج مطہرات نے منگن دا پروگرام بنایا، باہر نہیں، شور شرابہ پا کے نہیں، کسی نو دس کے نہیں، اعتراض ہو کرے جدیاں بھی گھر پردہ ہی نہ ہوئے اور حیا بھی نہ ہوئے، شرم بھی نہ ہوئے، بیویاں سارے بازار پھر دیاں ہوں اور سارے معاملات انہوں نے گھر چ موجود ہوں، او اعتراض کرے حضور دی ازواج تے کہ انہاں اپنے شوہر کولو محمد مصطفیٰ کولو زیورات کیوں منگے؟ بھئی یہ دے اعتراض علی کیڑی بات؟ ساری ازواج اکٹھیاں بیٹھیاں یہ طے کر کے جو ہی حضور نے آنا ہے نا اج اسا زیورات منگنا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آندے ہی داخل ہوئے تے اکو گھر سیدہ عائشہ دے حجرے ساری ازواج سوکنا ساریاں نو دا اکٹھا ہونا یہ بھی ایک کمال سی۔ جو ہی نبی علیہ السلام اندر داخل ہوئے فرما السلام علیکم یا اہل البیت، اے میری گھر والیو اللہ دی رحمت سلامتی تو اٹھتے۔ محدثین دیتے ہی بڑی پیاری بات لکھی ہے، جنہیں رحمت دی دعا رسول اللہ دے رہا ہے۔ السلام علیکم کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ یا اہل البیت، اے میری اہل بیت توڑے تے اللہ دی رحمت سلامتی ہوئے۔ اے بلہ دسو بات ساری آئی تو اسی اکٹھیاں کیوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج اسی ایس گالتے اکٹھیاں ہوئی ہیں، تو عورتاں گزری نہیں جو دیاں نہ اسائیاں دیوں نہ بڑے زیورات پائے سے۔ اسا بھی چاہیا کہ آجا حضور کو لے زیورات منگڑ۔ نبی علیہ السلام نے جدو یہ بات سنی آپ نے غصہ فرمایا، آپ نے چیز پسند نہیں کہ میری ازواج دے دل لچ دنیا دی محبت کیوں آئی، دنیا دی چاہت کیوں آئی؟ یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسیاں ہوں دیا نے جڑیاں بڑے لوگاں بڑی شخصیات انہاں کو اس چیز دی توقع نہیں ہوتی، یا انہاں دی درجہ اور مقام اتنا بلند ہوتا ہے وہ کوئی ایسا کام کرے نا جڑا جائز بھی ہوئے تے اس نو بھی معاشرے اچھا نہیں سمجھا جائے۔ بات چیز ایسی ہو تو دیکھ لو ایک عالم ہوئے گا وہ اگر کوئی دکان بنا کے بیٹھ جائے، حالانکہ جائز کاروبار ہے تجارت، تو انہوں لوگ کہن گے اے چیز تسی ویچ رہا ہے جائز ہے، اے چیز تم ویچ رہا ہے جائز ہے، آپ سارا کچھ کیتی رکھے۔ یعنی کچھ چیزیں جائز ہوں دیا لیکن کچھ شخصیات درجات مقام اتنا ہوں ہے کہ لوگاں دی توقعات ہوں دیا نہیں کہ ایس تو تے توقع نہیں سی ہو سکتا۔ اپنے شوہر کو مطالبہ جائز سی، لیکن نبی علیہ السلام نے یہ بات ناگوار کیوں گزری کہ میرے گھر دنیا دے مال دی چاہت کیوں آئی؟ اے نہیں سی آنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تسی مال چاہنی ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر انج سرح کرو ایک مہینہ میں آواں گا ہی نہیں تو اڑ الہ فرمایا علیحدگی فرمایا۔ آپ نے اپنے گھر دے بالا خانے تے اپنی رہائش رکھ لی، آپ دے کمرے اوپر کمرہ سی دوسری منزل، او دے وچ نبی علیہ السلام نے گھر دے میں سمجھو سٹور بنایا سی، راشن او دے وچ رکھ دے سن، مہینے بعد ساری بیویاں برابر تقسیم کر کے دے دیں دے سن، اے مہینے دے اخراجات نے، اے مہینے دا خرچ۔ نبی علیہ السلام اپنی چرپائی اتھے لگوا لے، اتھے جا کے سو جان۔
آرام فرما. لیکن اثر دی نماز تو بعد ساریاں بیویاں کو جاندے آئے سن لیکن واریاں دی تقسیم ختم ہو گئی. آپ جا کے اوپر رہ لے علیحدگی فرما لی. خرچہ بند نہیں کی. ساڑی مارے ہی ہوندی سی خرچہ بند کر. خرچہ بند نہیں کیتا زواج. روٹی بند نہیں کیتی. نہ نفقہ بند نہیں کیتا. آنا جانا ترک نہیں کیتا. صرف آپ نے اپنی باری تقسیم تے رات رہنا ایسنو بستر الگ فرما لے. جاندے رہے پوچھدے رہے. جدو مہینہ گزریا پورا ہویا دیکھنا سیدہ عائشہ دا مقام. آپ ڈائریکٹ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے چ داخل. فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ. سیدہ عائشہ فوری بولی یا رسول اللہ مہینہ پورا ہو گیا دن تو 29 گزرے. میں تے انگلیاں تے گن کے دن رکھیں 29 دن گزرے تو تسی قسم تے مہینے دی چک کے گئے سو. فرمایا عائشہ اسلام وچ مہینہ 29 دنوں دا بھی ہوتا ہے اور کوئی 30 دنوں دا بھی ہوتا ہے. اسلام وچ مہینہ 29 دا ہوتا ہے یا 30 دا ہوتا ہے. بس یا 29 دا یا 30 دا. نہ 31 نہ 28 یا 29 یا 30. باقی جڑے ساڑھے پنجابی مہینے رہے کوئی 32 دا ہوتا ہے کوئی 31 دا جڑا ہوتا ہے انگریز. تائیں دے پرسوں رات جدو چند چڑھے ربیع الاول جدو 12 ہوئے لے نا پورے 12 رات ادو پورے لاؤڈ سپیکر وغیرہ کھلے مبارک ہوئے ربیع الاول شریف شروع ہو رات 12 بجے. تو ہون اعلان کرنا لے بے وقوفہ نے نہیں پتا بھائی اسلامی مہینہ شام تو شروع ہوتا ہے. وہ مبارک اس ویلے دے رہے ہیں جس ویلے انگریز ہی دی تاریخ بدلی. جدوں بندے اندر جہالت داخل ہوئی ہوئے بندے کوئی سمجھ نہیں آتا. چاہیے سی باجے تے مبارک دینی تے شام جدوں چند جڑے ادوں وہ رات 12 بجے تے انتظار کر رہے ہیں. اگلی تاریخ آئے گی تو پھر مبارک دیں گے. یہ نہیں سمجھ کو عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا وہ وقت ہے رات 12 بجے جڑی نو عیسوی بڑھتا ہے کہ عیسوی تے اسلامی مہینہ ہے وہ تے انگریزی مہینہ ہے جڑا رات مبارک دے. یہ تے 1400 یہ تے ہجری جڑا ہے الگ عیسوی الگ. لہذا یہ ہوندی ہے عقل دماغ جدو معاف ہویا ہوئے بدعات سر چڑیاں ہون سمجھ نہیں ہوتی. سیدہ عائشہ فرماندی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گنے 29 دن ہوئے. فرمایا میں نو مہینہ پورا ہو گیا اسلام 29 دن دا بھی مہینہ ہو. فرمایا عائشہ میں نو اللہ نے اختیار دیتا ہے تو جذبات جلدی فیصلہ نہ کری. جا کے اپنے ابے کو لو صدیق کو لو اپنی ماں میرے مان کو لو مشورہ کر لویں. آیت اللہ نے نازل کیتی ہے تو میں دیتا ہے اختیار. تو میں دوجیاں بیویوں نے جے نہیں بلایا پوچھیا پہلے آیا تیرے کو کیوں کہ آپ نے فرمایا سی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فاطمہ تو اس نال محبت کیوں نہیں کر دی جتنا میں محمد محبت کرن. یا رسول اللہ کیوں نہیں جتنا تسی محبت کرو میں کیوں نہ کرا. فرمایا جی میری محبت دے مطابق تو محبت کرنا چاہنی ہے تو اپنی ماں عائشہ نال محبت کیتا کر. میں محمد اس نال محبت کر. آپ کو پوچھیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی لوگاں جو سب تو زیادہ محبت کس نال کر دیو. فرمایا عائشہ نال. فرمایا یا رسول اللہ پوچھیا تیسی مرداں وچوں یہ تو تساں اپنی بیوی دا ذکر فرماتا ہے مرداں چو کس نال ذکر کرتے زیادہ محبت کرتے ہو. فرمایا اپنی بیوی صدیقہ دے باپ صدیق نال رضی اللہ تعالی. اے محبت دا ہی انداز ہے. علیحدگی تے 9 بیویاں تو فرمائی ہوئی ہے کسی اور بیوی دے ہاں بھی داخل ہو سکتے سن. سیدھا عائشہ صدیقہ دے حجرے چ گئے. فرمایا عائشہ میں نے اللہ نے اختیار دیتا ہے تے اس اختیار نو سنن تو پہلے فیصلہ کرن تو پہلے اپنے ابے امی کو لو پوچھ لویں یا رسول اللہ اختیار کی دیتا ہے. فرمایا 2 چیزاں دے وچوں ایک چیز دا تسی اختیار ہے تو انو مال دولت پیسہ تے سونا تے زیورات اے لے لو تے نال طلاق لے لو تے محمد مصطفیٰ دا گھر چھوڑ دو. یا رسول اللہ دوجا
فرمایا جے مال دولت دی پرواہ چھاڑ دے ہو پھر دنیا چ محمد دا ساتھ لے لو تے جنت چ محمد مصطفیٰ دا ساتھ لے لو. انہاں دو چیزاں چو مال تے طلاق، زیورات تے طلاق، یا آخرت اور دنیا چ محمد مصطفیٰ دا ساتھ، انہاں دو چو ایک چیز دا تو اختیار ہے جنہوں پسند کرو. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنے فرمایا یا رسول اللہ ابے امی کو پوچھن جاواں. کیوں جاواں پوچھن؟ ابے اور امی کو پوچھن جاواں کیوں جاواں؟ تو آڑے نال دنیا تے جنت رہن واسطے ابا امی کو پوچھن جاواں کیوں جاواں؟ میں نو صرف جنتی محمد دا ساتھ چاہیے، میں نو مال نہیں چاہیے. وہ تے اسی بات کر بیٹھیا نا تو اڑی مہینہ علیحدگی برداشت نہیں ہوئی ساڑھے کولو. یا رسول اللہ سن مال میں نو نہیں چاہیے. قرآن پاک دے الفاظ یہ مسئلہ قرآن پاک سورۃ الاحزاب 21ویں پارے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک. قرآن پاک دا انداز الفاظ تے غور کرنا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لے ازواجک اپنیاں ساریاں بیویانوں اپنے ساریاں بیویاں فرما دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها اگر تسے دنیا دا مال تے زینت دنیا دی زندگی دی زینت تے مال زیورات چاندیوں فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. پھر آ جاؤ ساریاں میں تن مال دے دیواں سونا دے دیواں چاندی دے دیواں تسی منگدیاں جاؤ میں عطا کردہ جاواں. تے جدوں تسی جلا مال نال سیر ہو جاؤ پھر کی ہوئے گا وَأُمَتِّعْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اچھے طریقے نال پیار محبت نال ایویں ہی مال دے کے میں علیحدہ کر دیاں گا فارغ کر دیاں گا طلاق دے دیاں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. اے نبی دیاں بیویوں جے تسی اللہ و دے رسول نو رکھنا چاندیوں وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ جنت دا گھر آخرت دا گھر کیڑا گھر جڑا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے میں جنت دی جدوں سیر کرائی گئی جنت میں ایک محل ویکھیا بڑا خوبصورت محل سی تے میں پوچھیا فرشتے کولوں کیا جبریل اے محل کس دا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا محبوب جی اللہ دے پیارے بندیاں چوں ایک اللہ دے بندے دا محل ہے. فرمایا میں لگتا ہے پھر محل میرا ہے. تے اجمایا جی محبوب جی یہ محل تو آڈا ہے. فرمایا یا اے جبریل میں اندر جانا چاہنا ویکھنا چاہنا اپنا محل. فرمایا نہیں محبوب ہجے توڑی دنیا دی زندگی باقی ہے جدوں او پوری ہوئے گی پھر اس گھر چاہو گے کیڑا والدار الآخرہ جڑا ہر اذان تو بعد رب کو منگنے اللہم رب حاضر دعوت تامہ والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتا. اے اللہ او مقام جڑا جنت محل بنایا گیا ہے جدہ نام الوسیلہ رکھیا گیا ہے اے اللہ او محل ساڑے محمد مصطفیٰ نو عطا کر دے. سوال عقل نال بھی سوچو تے قرآن دی روشنی اندر بھی سوچو تے اپنے دماغ نہ سوچو جس محل جنت دے اندر محمد مصطفیٰ ہونگے اس محل دے اندر کون کون ہوئے گا. سیدنا سی ابن حبان دی حدیث پاکے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام نے من مخاطب کر کے فرمایا انت زوجتی فی الدنیا والآخرہ. عائشہ تو دنیا اندر بھی تے جنت اندر بھی محمد دی بیوی ہوئے گی.
ہن تو آپ سوال کرو جنہیں رسول اللہ دے نال مقام الوسیلہ اندر رہنا ہے، جس تو اعلیٰ مال کوئی نہیں۔ تائیں تے شیخ الاسلام مولانا ثناء العمر سری رحمت اللہ علیہ کو پوچھیا گیا سی کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا دا شان زیادہ ہے یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا شان زیادہ ہے؟ تو شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز جواب دیتا سی، فرما فاطمہ بھی ساڑی ماں ہے، سیدنا علی دی زوجہ محترمہ نے رسول اللہ دی بیٹی نے، سیدہ عائشہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے، یہ ماں دے درجہ رکھ دیا نے۔ جتوں تک شان مقام دا تعلق ہے اپنی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایک بات جڑی منوں سمجھ آئیے، قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت والے دن ہر نیک بیوی اپنے نیک شوہر نال جنت دے اندر محلے چوئے گی۔ سیدہ فاطمہ علی دے محلے چوئے گی، عائشہ میرے محمد دے محلے چوئے گی۔ یہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مقام حاصل ہے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ یہ 9 بیویاں نے جنہ دے بارے قرآن پاک کہہ رہے ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، سیدہ سودہ، ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب، سیدہ جویریہ، یہ 9 ازواج نے جنہوں رب فرما رہے ہیں جنت دا محل لے لو یا دنیا دا مال لے لو۔ تے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ جدوں پوچھیا فرمایا محبوب جی من دنیا دا مال نہیں چاہیدا، منو جنت ہے تھوڑا ساتھ چاہیدا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ جاؤ دوسریاں بیویاں نے ساریاں بلا لے آؤ، تیرے گھر جے پہلے کٹھیاں ہوئیاں سن، ہن انہاں ساریاں نو بلا کے لے آؤ، انہاں کولوں بھی میں پوچھنا چاہنا۔ سیدہ عائشہ فرما دیاں نے یا رسول اللہ، انہاں نے پوچھن تو پہلے اے میری گل نہ دسیا جے کہ میں کیڑا جواب دیتا ہے، میں تے تہانوں تے جنت نو رکھ لیا ہے، تہاڈا ساتھ رکھ لیا ہے، اے باقی ازواج نو نہ دسیا جے۔ فرما نہیں عائشہ بلاؤ تے صحیح بلایا، ساری ازواج آئیاں۔ فرمایا اے میریاں بیویوں جیڑا مسئلہ تسا پوچھیا سی تے میں علیحدگی فرمائی سی، آج او دی مدت پوری ہو گئی ہے، اللہ نے من اختیار دیتا ہے یا دنیا دا مال تے طلاق لے لو تے یا جنت میرا ساتھ لے لو۔ میں پہلے عائشہ کو پوچھ چکے ہاں، عائشہ میرے نال جنت رہن دا فیصلہ کر لیا ہے، ہن تسی دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ ساری ازواج بولیا یا رسول اللہ ساڈا وہی جواب ہے جو سیدہ عائشہ دا جواب ہے۔ جیڑا بندہ انہیں اعتراض کرتا ہے کہ پیغمبر دی ازواج مال دی حریصن، دولت دی حریصن پیغمبر نو پریشان کیتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل دے کہ ان 9 ازواج میں سے کسی زوجہ نے کہا ہو کہ ہمیں مال دے دو اور طلاق دے دو۔ ساری ازواج نے کہہ دیا جواب میں ہمیں مال نہیں چاہیے۔ پہلے الفاظ تمہیں یاد ہیں جس پر تان کرتے ہو، جس پر ازواج رسول کو برا کہتے ہو، ماؤں کی توہین کرتے ہو، پیغمبر کے لباس کی بات جناب طہارت پاکیزگی پر جناب حرف گیری کرتے ہو اور تان و تشنیع کرتے ہو کہ انہوں نے مانگا، مانگنے پر غور ہے، جواب پہ غور کیوں نہیں ہے؟ 1 مہینے کے بعد جو ازواج مطہرات نے جواب دیا ہے ہمیں مال نہیں چاہیے، جنت میں محمد کا ساتھ چاہیے، جو مال لے کے الگ ہو گئی ہو اس کا نام پیش کرو، اگر نام نہیں ہے، جب سب بیویوں نے جنت میں محمد کا ساتھ لے لیا ہے اور وہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ جائیں گی، جب جنت میں جانے کا طے ہو چکا، اب بتاؤ اعتراض کہاں رہ گیا؟ ان پر تان و تشنیع کے سارے دروازے بند ہو گئے جب مصطفیٰ نے فرمایا تم جنت میں محمد کے ساتھ ہوگی۔ جب یہ سارا اعلان ہو گیا، ہن آیت سنو، پہلے کی فرمایا سی یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محبوب آپ فرمائیے اپنی بیویوں کو مال اور طلاق لے لو یا جنت محمد کا ساتھ لے لو۔ یہ تو ساریاں بیویاں نے جنت ساتھ لے لیا نا۔ ہن سنیے قرآن، پھر قرآن دی آیت آئی، انداز پہلے کی سی یا ایھا النبی، اے نبی تسی فرماؤ اپنی یا بیویانو، ہن انداز رب نے بدل کے کی فرمایا یا نساء النبی، یا نساء النبی، پہلے سی یا ایھا النبی قل لازواجک، اے محبوب تسی فرماؤ اپنی بیویانو،
جدوں ساریاں کامیاب ہوئیاں نے پھر جوان داد کیے یا نساء نبی اے نبی دیاں بیویوں لستن قاد من النساء تہاڈے ورگی عورت زمانے ہے ہی کوئی نہیں یا نساء نبی لستن قاد من النساء 22واں پارہ ہے قرآن دا اے نبی دیاں بیویوں تواڈے جیسی کوئی عورت نہیں تسی عام عورتاں جیسیاں نہیں تسی کون ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے فرما میرے محبوب ایک تہاڈے تے میں پابندی لان لگا جو ایسی پابندی زمانے کسے تے نہیں ملے گی جیڑی ہن پابندی رسول اللہ تے لگن لگی ہے قرآن اندر فرما لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن یہ بھی سورۃ العذاب 22واں پارہ ہے اللہ فرماتا ہے محبوب سن لو آج تو بعد انہاں 9 بیویاں نو طلاق دین دا اختیار ہی تانوں رب نے واپس لے لیا ہے تسی انہاں طلاق بھی نہیں دے سکتے انہاں نو تبدیل بھی نہیں کر سکتے تے انہاں دے علاوہ ہن کوئی اور نکاح بھی نہیں کر سکتے باویں جیڑی کوئی حسین و جمیل عورت کیوں نہ ہوئے او دا تانوں حسن کتنا پیارا کیوں نہ لگے تسی نکاح نہیں کر سکتے تے انہاں نو تبدیل نہیں کر سکتے اے ہن دنیا بھی تواڈے نال رہن گیاں جنت دے اندر بھی تواڈے نال رہن گیاں تے ساڈے اوتے پابندی اہل ایمان تے کی لائیے صحابہ کرام تے کی لائیے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ اے ایماندارو سن لو تواڈے واسطے حلال نہیں کہ پیغمبر نو تکلیف پہنچاؤ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا میرا پیغمبر دنیا تو چلا جائے فوت ہو جائے انہاں دے جان تو بعد انہاں دیاں بیویاں نال نکاح نہ کرے آجے تواڈیاں ماواں نے اگر کوئی اس طرح دا قدم اٹھائے گا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما یہ اللہ دے ہاں بہت بڑا گناہ ہے کوئی اس طرح دا کام نہ کرے پیغمبر دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نے انہاں دے نال تواڈا نکاح نہیں ہو سکدا کیونکہ دنیا تے آخرت دے اندر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نال رہن گیاں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ تے الزام اج دے شروع نہیں ہوئے اس وقت منافقین سب تو زیادہ بغض اور حسد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سی تاں منافقہ نے الزام لگایا سی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اللہ پاک نے صحابہ کرام مخاطب کر کے فرمایا سی استلقونہ بِأَلْسِنَتِكُمْ اے میرے پیغمبر دے ساتھیوں سن لو جس ویلے گل پھیلی امی عائشہ صدیقہ دے بارے زبان و زبان اگے چل دی گئی وَتَقُولُونَ بِأَفْوَائِكُمْ اے میں گل افواہ کا پھیل دی گئی زبان و زبان اگے گل چل دی گئی سن لو مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا تسا معمولی سمجھے ہے تسا عام مسئلہ سمجھے ہے کہ سیدہ عائشہ نے خلاف بولی جا رہے ہو وچے مومنین بھی شامل ہو گئے ہو منافقین دے نال تسا معمولی کا عمل سمجھے یاد رکھیے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ اللہ دے ہاں بہت بڑا گناہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خلاف کوئی بات کہنا تو انو چاہیدہ کیسی وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ جدوں تو سے گل سنی سی عائشہ صدیقہ دے بارے تو انو فوری کہنا چاہیے دی قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا ان نتقلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم کہ بہت بڑا بہتان ہے تو اپنی ماں دے بارے اے الفاظ سن کے فوری کہنا سی سبحانک ھذا بہتان عظیم اگلی گن سن لو یعظکم اللہ تو نصیحت کر دے اللہ تو نصیحت کر رہے ہے اللہ تو واز کر رہے ہے اللہ تو سمجھا رہے ہے ان تعودوا لمثلی ابدا ان کنتم مومنین اگر تواڈے اندر ایمان موجود ہے خبردار عائشہ دے بارے کدے او جے الفاظ نہ بولنا تساں جدوں بھی کوئی آئندہ جملہ سنو کہو سبحانک ھذا بہتان عظیم سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی شان مقام ہے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے کول جبریل آیا بیٹھا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اے میرے پاس جبریل بیٹھا ہے تینوں سلام کہہ رہا ہے. جبریل تینوں سلام کہہ رہا ہے. سیدہ فرمانے وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. سیدہ عائشہ سیدنا جبریل علیہ السلام دے سلام دا جواب دے رہی آنے. ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ نے ام المومنین نے سیدہ عائشہ دے بارے کوئی بات کر چھوڑی. آپ نے فرمایا اے ام سلمہ عائشہ دے بارے جدوں میں تیرے گھر آواں جدوں باری تیرے گھر ہوئے عائشہ صدیقہ دے بارے تسی کوئی نہ کوئی بات کر دیو. عائشہ دے بارے کوئی بات نہ کرنا میں تکلیف نہ دیو. عائشہ دے بارے کیوں اور کوئی بیوی میری ایسی نہیں جدے بستر تے میں لیٹے ہوں تے قرآن نازل ہوئے سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. میں او دے بستر تے لیٹے ہوں نا اس ویلے بھی قرآن آ جاندہ ہے. بلکہ ازواج مطہرات ایک دفعہ پیغمبر کو لا کے عرض کر لگیاں محبوب جی تسی واریاں تقسیم فرماندے ہو تے صحابہ کرام تحفے تحائف بھیج دینے. جدو عائشہ صدیقہ دی واری ہوندی ہے ادو تحفے تحائف دی کثرت ہوندی ہے. ہر صحابی تحفے لے کے آ رہے ہوندہ ہے. جدو ساڑی واری آندی ہے تحفے کم آندے نے. تسی اعلان کر دو کہ صحابہ میری باری دا انتظار نہ کیتا کرو میں جس گھر بھی ہوما تحفے تحائف بھیج دیتا کرو. فرمایا آپ نے میریاں بیویوں کیوں ریس کر دیوں رب انتظار کر رہے ہوندہ ہے کدو عائشہ دیواری آوے تے میں قرآن نازل کراؤں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان ابو داؤد حدیث اللہ فرماندے محبوب فرماندے نے اے میرے اللہ میں ہر معاملے اندر بیویاں دے بارے انصاف کردہ ہوں لیکن دل دی کیفیت ہے کہ دل اندر میرے عائشہ دی محبت ہے. اس دے بارے ملامت نہ کرنا جنہوں فطری محبت کیا جاندہ ہے. نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر ایک واری 1,00,000 مال راشن 2 بوریاں دی صورت دے اندر سیدہ دے گھر بھیجے. اپنی خالہ محترمہ عبداللہ بن زبیر دی خالہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے والو تحفہ قبول کرو اگے ماہ رمضان آ رہا ہے روزہ رکھ لیا جے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے چاند چڑھ گیا روزے سحری افطاری لئی میں تو انہوں اممہ جی خالہ جی ہے بھیج رہے ہاں راشن. اممہ جی جو سویر تو تقسیم کرنا شروع کیتا ہے اثر ویلے تک سارا مال تقسیم کر چھوڑے ہے. لونڈن کہن لگیاں لے آ کوئی افطاری دا انتظام کریے. فرما 5 درہم رکھ لینیاں تے افطاری بھی ہو جاندی. افطاری واسطے کوئی چیز گھر اندر موجود نہیں اپنے گھر افطاری واسطے نہیں تے 2 بوریاں سامان دی اللہ دے راہ اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہی آنے. آخری بات جس وقت میں اشارہ کرنا چاہنا سیدنا عبداللہ بن عباس دروازے تے آئے دروازہ کھٹکھٹ آیا. لونڈی دروازے تے آئی کون فرمایا عبداللہ بن عباس وہاں امّہ جی بیمار نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تیمار داری واسطے حاضر ہویا. فرمایا ابن عباس آئے نے لونڈی واپس آئی امّہ جی ابن عباس آئے نے فرما رہن دے او میرے کل بیٹھن گے میری تعریف کرنگے تے منو تعریف پسند نہیں. فرمایا نہیں امّہ جی اس طرح نہ کرو رسول اللہ دے چچا دے بیٹے نے اور پیغمبر دے صحابی نے آلے ربیت دے وچوں نے انہوں نے آن دیو چلو آن دیو بیٹھن دیو. فرما اچھا بلاؤ ابن عباس اندر آئے. فرمایا امّہ جی انج لگتا ہے کہ نزادی حالت ہے جلدی توڑی روح پرواز کر جائے گی. صحابہ اکرام نو چھوڑ کے جا رسول اللہ نال توڑی ملاقات ہوئے گی. عائشہ امّہ جی توڑی پکیزگی طہارت دی وجہ تو محبوب تو انل پیار کر دے سن. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نال تو آڑے بارے قرآن اندر برات آئی سی او ایتا نازل ہوئیاں نے قیامت تک کوئی مسجد زمین تے ایسی نہیں ہوئے گی جتے ان آیات تلاوت نہیں ہوئے گی. اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ امّہ جی تسی او عظیم خاتون ہو کہ تو آڑا ہار گم ہو گیا سی تے فجر دی نماز دا ویلہ ہو گیا سی اتے پانی نہیں سی پیغمبر نے تیمم دیئے اتے آیت نازل ہو گئی محبوب تے قیامت تک جیڑا تیمم کرے گا امّہ جی تسی انہی مبارک ہو کہ تو انہوں اللہ دا ثواب دے گا کیونکہ تیمم دی آیت تو ہاڑی وجہ تو نازل ہوئی ہے. فرمایا امّہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس
بس کرو میں تے چانیاں کہ میں بھلی بھلائی ہوا میں کوئی یاد نہ کرے میں تعریف اپنی پسند نہیں کر دی ابن عباس یہ الفاظ کہہ دے اکاں چوانسو برسان دے باہر نکل گئے لونڈی نے فرمایا عبداللہ بن زبیر میرے بھانجن بلوایا جائے عبداللہ بن زبیر تشریف لے آئے فرمایا عبداللہ بن زبیر میرے بھانجے سن لو جے میں فوت ہو جاواں تے میں بقی دے قبرستان دے اندر اپنی آنسوں کو نال اپنی سہیلیہ نال دفن کر دینا رسول اللہ دے روزے اندر دفن نہ کرنا اگرچہ جگہ دی گنجائش موجود ہے اتے دفن نہ کرنا کیونکہ زمانہ آئے گا تے میری تعریف کرے گا یہ میں نے پسند نہیں کہ میری کوئی موت تو بعد بھی تعریف کرے آجی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نادی عبداللہ بن زبیر کول بیٹھے نے فرمایا خالہ جی اور کوئی حکم کوئی وصیت ہوئے فرمایا منو رات نو دفن کر دیا جائے تے جنازہ میرا کون پڑھائے توجہ کرنا فرمایا میری نظر اس وقت مدینے اندر ایک کو شخصیت تے وے انہوں کہہ دیا جائے عائشہ دا جنازہ پڑھا دے اماں جی وہ کون ہے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا صحابی محدث صحابہ کرام جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دینا میرا جنازہ پڑھائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دا جنازہ پڑھایا ہے بقید قبرستان جب عبداللہ بن زبیر قبر جو اترے حقیقی بانجے سیدہ عائشہ نو دفن کیتا گیا ہے بقید قبرستان دے اندر جیڑا کہندہ ہے شام مجھ فوت ہوئی نے جھوٹ بولنا ہے جیڑا اندہ سیدنا میرے معاویہ نے نعوذ باللہ زہر دیتا ہے وہ جھوٹ بولنا ہے جیڑا اندہ سیدہ عائشہ نو شام دے اندر قتل کیتا گیا ہے نعوذ باللہ وہ بھی غلط بیانی کرنا ہے سیدہ کائنات مدینے اندر تبھی موت نال فوت ہوئی نے صحابہ کرام صحابیات تمار داری کرتے رہنے آپ نصیتہ تے وسیطہ فرما دیا رہی نے آپ نے آخری لمحات اسی حجرے اندر گزارے نے جس حجرے اندر محمد مصطفیٰ نے گزارے نے امی عائشہ نو شرف حاصل ہے جدوں صدیق فوت ہوئے نے آپ دے سینے نہ لگے ہوئے سن اما جی نو شرف حاصل ہے محمد مصطفیٰ جدوں فوت ہوئے نے اپنے سینے نہ لگے ہوئے سن سیدہ نو خاص مقام تے شان حاصل ہے اس تو بڑی شان کی ہو سکتی ہے کہ سیدہ دی حاجی انکساری دی حالت کیفیت کیے فرما دیا نے یا رسول اللہ قیامت والے دن سارے بندے ننگے ہونگے برنا ہونگے ساڑھا کی بنے گا فرمائشہ اتے کسے نو کسے والویکھن دی فکر تے ہوش نہیں ہوئے گی فرمایا یا رسول اللہ اتے تسی تے پہچان جاؤ گے نا فرمائشہ جدو عمال نامے دیتے جا رہے ہونگے پلسرات تو دنیا گزر جائے جا رہی ہوئے گی عمال نام تو لیا جا رہے ہوئے گا تے عمال نامے بائیں تے جناب دائیں تے پڑھائے جا رہے ہونگے یہ تین جگہ ایسی ہونگیاں جتے میں محمد بھی کسے نو یاد نہیں رکھاں گا لیکن عائشہ تو سن لے کہ تو جنت دے اندر محمد مصطفیٰ دے نال ہوئیں گی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ آل محمد کی محبت نصیب فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ